السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے. میں ہوں شازیہ ذیشان. پروگرام میں میرے ساتھ سعید قاضی ہیں اور اسلام آباد سے رؤف کلاسرا. ناظرین، ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک بار پھر آمنے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں. الطاف حسین کہتے ہیں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے حقوق نہیں دینے تو سندھ 1 اور 2 بنا دیں. ساتھ ہی کہتے ہیں کہ سندھ دھرتی ماں ہے، اسے کوئی تقسیم نہیں کر سکتا، اور اگر ہم کھڑے ہو گئے تو کالا باغ ڈیم بھی بن جائے گا. ادھر بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ مر جائیں گے مگر سندھ نہیں دیں گے. آخر یہ صوبوں کو تقسیم کرنے کی باتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ کیا سقوط ڈھاکہ سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا؟ کون سا ایسا ملک ہے جہاں ڈیم بنانے کی بات ہو تو ملک ٹوٹنے کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے؟ کن معاملات سے آخر یہ توجہ ہٹانے کے لیے گفتگو کی گئی ہے یا واقعی اس کا مقصد سندھ کی تقسیم ہے؟ اس پر آج ہم بات کریں گے. ساتھ ہی بات کریں گے کہ غداری کیس میں مشرف آج بھی عدالت میں پیش نہیں ہوں گے. ادھر بیگم صاحبہ مشرف نے وزیر داخلہ کو ایک خط لکھا ہے جس میں یہ درخواست کی گئی ہے کہ ان کے بیمار خاوند کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکال دیا جائے. اس کی مزید ڈیٹیلز رؤف کلاسر صاحب ہم سے شیئر کریں گے. دوسری طرف اطلاعات یہ ہیں کہ پرویز مشرف کی بیرون ملک روانگی عدالت میں پیشی سے مشروط کر دی گئی ہے. اندر کھاتے کیا واقعی کوئی ڈیل طے ہو رہی ہے؟ آج ہم اس پر بات کریں گے. ساتھ ہی ایکسکلوسیو خبریں شیئر کریں گے کلاسر صاحب. اور قاضی صاحب آپ سے سب سے پہلے قاضی صاحب سے جانتے ہیں کہ وہ آج ہمارے لیے کیا ایک تو ہم فالو اپ دیں گے اپنی اس خبر کا جو ہم نے فرائیڈے کو دی تھی، وہ بچی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ یعقوب ہمیں بتائیں گے کہ وہ معاملہ کہاں تک پہنچا، جیسے ہم نے کہا تھا کہ ہم اس کو دیکھیں گے. اس کے ساتھ ہی آج میں 2 رپورٹس ڈسکس کروں گا. ایک رپورٹ تو افغانستان میں سے جو اقوام متحدہ کے یو این آفس آن ڈرگز اینڈ کرائم کے جو ہیڈ ہیں وہ جا رہے ہیں. انہوں نے جو رپورٹ دی ہے وہ بڑی چشم کشا اور سننے والی ہے کہ کیا بتا رہے ہیں کہ کس طرح ایک فریگمنٹڈ کرمنل اسٹیٹ ہمارے قیام پذیر ہو رہی ہے ہمارے بالکل، اور اس کی کیا فال آؤٹ ہوگی. اور پھر ہم دیکھیں گے وہ کیا مقاصد تھے کہ جس کے لیے یہ یہاں پہ ساری جنگ برپا کی گئی تھی. اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر آ جائی ہے اور وہ یہ کہ عراق کے اور سیریا کے جو نارتھ ہے وہاں پہ القاعدہ نے ایک چھوٹی سی اپنی جو ہے اسٹیٹ کا اعلان کیا ہوا ہے جسے اسلامک اسٹیٹ آف عراق کہتے ہیں، اور نارتھ کے علاقے میں. تو کس کام کے لیے یہ وار آن ٹیرر شروع کی گئی تھی اور یہ کس کام پہ آ کے ختم نہیں ہوئی؟ ابھی یہ کہاں تک جائے گی اس پہ بات کریں گے. اور وقت ملا تو پرائیویٹائزیشن کا جو عمل ہے اس پہ بات کریں گے کہ اسے بہت تیز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. 18 مہینوں میں کی جانی تھی، سنا ہے اب 9 مہینوں میں کی جائے گی. مگر سب سے پہلے جو ہے ہم بیچ رہے ہیں اور بہت باہر کے لوگ اس وقت وہ ہیں متحرک ہیں کہ یہاں موٹا موٹا مال کہاں سے بنانا ہے. تو وہ دیکھیں گے کون کون سے ارادے، کون سے ہمارے جو ہوٹلز ہیں. فرانس میں ایک ہے، ایک امریکہ میں ہے، وہ PIA، اور اس کے علاوہ اور کس کو بیچنے کی انڈیسنٹ ہیسٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ آئیڈیا ویسے ہی دنیا میں پٹ چکا ہے، خیر سے یہ میری کنسیڈرڈ اوپینین ہے. مگر جو رولز آف بزنس ہیں ہم دیکھتے رہیں گے کہ اس کے مطابق کرتے ہیں آپ یا نوازتے ہیں. ٹھیک ہے، کلاسر صاحب کے پاس چلتے ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ آج ہمارے ساتھ کیا شیئر کریں گے. جی کلاسر صاحب. جی شازیہ، 2 سٹوریز ہیں. ایک تو فالو اپ ہے جو ہمیں یہاں پہ ریڈیو پاکستان کے بارے میں لے کے آئے تھے کہ کیسے ابھی قاضی صاحب ہسٹری ڈیلز کی بات کر رہے تھے کہ کیسے ریڈیو پاکستان نے جو ہسٹری ڈیل کی ہے کہ 25 نومبر کو کمپنی رجسٹر کرائی گئی ہے، 6 دسمبر کو 11 دن بعد ان کو 1 کروڑ روپے کی ڈیل ملی ہے. اس پہ سینٹ کی قیمہ کمیٹی برائے وزارت اطلاعات ہے جس کے چیئرمین جو سینیٹر کامل علی آغا ہیں، انہوں نے بڑا سخت نوٹس لے لیا ہے اور 1 درجن سے زیادہ سوالات DG ریڈیو کو بھیجے گئے ہیں، پرویز رشید صاحب کو بھیجے گئے ہیں کہ آپ پہلے ہمیں ان سوالات کا جواب دیں، اس کی انکوائری کریں اور ہمیں 7 دن کے اندر اس کی رپورٹ اس کی پیش کریں. وہ بڑے انٹرسٹنگ سوالات ہیں. کیا بھیجے گئے ہیں DG ریڈیو صاحبہ کو اور وزیر اطلاع صاحب جو ہیں وہ پرویز رشید صاحب اس کو کور اپ کرنے کی کیسے کوشش کر رہے ہیں، وہ کچھ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ٹھیک ہے. اور دوسری اہم خبر ہے کہ آج سینٹ کا اجلاس ہو رہا ہے. سینٹ کے اجلاس میں ایک یہ بل پیش کیا جا رہا ہے جو میرے پاس اس کی کاپی بھی ہے اس کے ایجنڈے کی جو آج وہاں پہ آنا ہے سامنے. وہ ہے کہ جیسے سندھ میں اس وقت ملازمتوں کا کوٹا وہاں پہ تقسیم ہے رولر اور اربن میں. ایک بڑی اہم ترمیم آ رہی ہے آج 73 کے کانسٹیٹیوشن میں جو سول سروینٹ ایکٹ ہے کہ پنجاب میں بھی ملازمتوں کو کوٹے کو تقسیم کیا جائے کیونکہ پنجاب کو 50% ملتا ہے. تو اب ساؤتھ پنجاب یا سریکی علاقوں کے وہاں پہ جو سینیٹر ہیں محسن لغاری صاحب، انہوں نے بل پیش کیا ہے کہ اس کو آپ فردر تقسیم کریں، نارتھ میں کریں، سینٹر میں کریں، ساؤتھ میں کریں. اس کی ڈیٹیل بتائیں گے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت اہم بل ہے جو وہاں پہ سینٹ آف پاکستان میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے کلاس صاحب بات کر لیتے ہیں الطاف حسین نے جو کل کہا کہ سندھ 1 بنا دیں، سندھ 2 بناتے ہیں. ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ سندھ ہماری دھرتی ماں ہے، ہم اس کو تقسیم نہیں کر سکتے. تقسیم کرنے کی بھی بات کرتے ہیں کہ دنیا فیصلہ کرے گی کہ دونوں صوبوں میں سے کون سا صوبہ ترقی زیادہ کرتا ہے. تو ایک کنفیوژن سی کریٹ کی گئی ہے. کل سے سب لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ ایک طرف تقسیم کی بات ہے، دوسری طرف کہتے ہیں دھرتی ماں. ذرا اس کو کلیئر کیجیے گا.
شازیہ یہ بڑی انتہائی مشکل ڈیبیٹ اور پرٹیکولرلی جیسے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ دنیا بھر میں ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی چیز بننے لگے یا نہ بننے لگے تو ملک نہیں ٹوٹنے لگتے ہوتے، لیکن پاکستان ایک مشکل ملک بن چکا ہے، یہاں ڈیبیٹ مشکل ہو چکی ہے، یہاں ڈائلاگ بڑا مشکل ہو چکا ہے، یہاں پہ آپ کوئی ایک نئی بات کرنے کی کوشش کریں وہ مشکل ہو چکی ہے، غداری کے لیول ایک سیکنڈ میں لگ جاتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سمجھے بغیر، ایک دوسرے کو ڈیبیٹ کیے بغیر ہڑتالوں میں ہنگاموں میں بندے مار دیں گے، جلاؤ گھراؤ ہو جائے گا۔ پاکستان میں کلچر ہی نہیں ہے کہ بیٹھ کے جو اسٹرکچرل چینجز آپ کو کرنی ہے ان پہ گفتگو کی جائے۔ یہ سیاستدانوں نے سب سے بڑا ظلم کیا جو بار بار ہم رپیٹ کرتے رہتے ہیں۔ یہ جنرل مشرف کا جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس والا کنسیپٹ تھا انہیں اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو امپروو کرنا چاہیے تھا، اس میں بہتریاں لانے چاہیے تھیں۔ تو میرا خیال ہے صوبوں کی ڈیمانڈ بھی شاید اس طریقے کے سامنے نہ آتی، آپ کی ڈویژنز بھی نہ آتی، نہ آپ لوکل لیول پہ کچھ پاور ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں، اب ساری کی ساری پاورز آپ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ سیاستدانوں نے ایک انتہائی لیم سا میں مطلب اس میں یہ بات کہوں گا اتنی زیادہ کوئی پریفریبل نہیں ہے، اپنی ایسی دکان کھول لی ہے کہ اب وہ بیٹھ کے پاکستان کے اسٹرکچرل چینجز نہیں کرنا چاہتے۔ اس وقت پاکستان 20 کروڑ سے زیادہ بڑھ گیا اور میں کسی اس میں رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ 2050 تک پاکستان کی آبادی کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے وہ 45 سے 50 کروڑ کے قریب کیا جا رہا ہے۔ آپ نے کبھی یہاں پہ بیٹھ کے سوچا کہ اس ملک کو آپ نے کیسے چلانا ہے؟ بھائی سندھ ہمیں بڑا پیارا ہے جی، بالکل پیارا ہے، اب سندھ کی آبادی اگر آپ کی 30 کروڑ ہو جائے گی تو آپ اس طریقے سے مینج کر سکیں گے سندھ کو جیسے ابھی کر رہے ہیں؟ پنجاب آپ کا کل کو یہ 40 کروڑ کا ہو جائے، میں بات کر رہا ہوں آج سے 20 30 40 سال 50 سال بعد کی بات کر رہے ہیں، اب کیسے پنجاب کو چلائیں گے؟ ایسے یہ باقی صوبے ہیں۔ محبت رومانس یہ دھرتی ماں سے رکھنا بڑی اچھی بات ہے، صحیح بات ہے، لیکن بعض آپ کے اسٹرکچرل بیسک ایشوز ہیں، آپ نے شتر مرغ کی طرح اپنا سر مٹی میں دینا ہے جو ہم نے دیا ہوا ہے، دیے رکھیں۔ پنجاب میں بھی آپ چینجز مت کریں، آپ سندھ میں بھی مت کریں، تقسیم کی باتیں کرنے سے ویسے کریں۔ بالکل کئی صاحب لگتا ہے کہ پھر سکوت ڈھاکہ سے ہم نے کچھ سیکھا ہی نہیں، وہ سکوت ڈھاکہ سے بھی ہم نے کیا سیکھنا تھا، لیکن میں ابھی اس پہ بات یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو آخر پیپلز پارٹی ایک قومی پارٹی تھی، آج اس کی مجھے معافی چاہیے، میں زیادہ سخت لفظ نہیں بولنا چاہتا، آج ایک نیشنلسٹ چترال سے لے کے کہاں یہ سیٹ نہیں جیتا کرتی تھی، آج یہ جا کے سندھ اور قومی اور پیروکیل اور اس سیاست پہ چلی گئی، وہاں تک محدود ہو گئی۔ جو ایم تھی اس نے ایکسپینڈ کرنے کی بہت کوشش کی، یہ بات تو اس تک یہ لوور مڈل کلاس کے لوگوں کو لے کے آئے تھے، ایم پی ایز انہوں نے بنائے، لیکن کیا ان لوگوں کی کلاس وہی رہی جو ان کے الیکٹ ہونے سے پہلے تھی؟ یہ ایک ڈیبیٹیبل کوشچن ہے، لیکن انہوں نے پش دی۔ میں یہاں لاہور میں آیا، یہاں پہ آئے تھے وہ کمال صاحب جو ان کے ہوا کرتے تھے، یہاں انہوں نے پارٹی کو پھیلانے کی کوشش کی، وہ ہوا نہیں ہوا یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اگر آپ دیکھو تو جوں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے وہ 1986 10 اپریل کو محترمہ بینظیر بھٹو نے کہا تھا کہ آئیڈیالوجی ہیز ٹیکن دی بیک سیٹ، تو جب آئیڈیالوجی بیک سیٹ لے پھر نیشنلزم پھر پیروکیل ایشو آگے آ جاتا ہے۔ اب یہ مجھے بریک لینے دیں، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ کیا یہ بحث معاملات سے کچھ معاملات سے توجہ ہٹانے کی ایک کوشش ہے یا معاملہ واقعی سندھ کی تقسیم سے ملا ہے، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید سندھ 1 سندھ 2۔ قائد صاحب، سندھ کی تقسیم کیا واقعی وہاں کے مسائل کا حل ہوگا؟ دیکھیں تقسیمیں ہوتی رہتی ہیں اور تقسیمیں ہونی بھی چاہیے، لیکن جب کسی ایک ان ایون اکانومی میں تقسیم کی آپ بات کرتے ہیں تو پنڈورا باکس کھل جاتا ہے۔ جب ایک ان ایون ڈیولپڈ سماج اور معیشت میں آپ کالا باغ ڈیم بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ ٹوٹ جائے گا یا یہ ہو جائے گا، ملک ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ کلاسا صاحب یہ ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پہ ایک کراچی کے بارے میں فگر آئی ہے کہ 84 کروڑ روپے کا ڈیلی بھتہ اکٹھا ہوتا ہے وہاں پہ، آپ جتنے مرضی چھوٹے یا بڑے یونٹس بنا لیں، کیا وہ بند ہوگا؟ کیا رائٹ ٹو ایجوکیشن ملے گا؟ ہمارے ملک کی 72% معیشت وہاں پہ ہے، بیک بون ہے، ساری دولت اب ہم پیدا کرتے ہیں۔ اب لڑائی کیا مظلوم جو وہاں کے عوام ہے ان کی ہے یا اس معیشت پہ قبضے کی لڑائی ہے؟ یہ آپ خود فیصلہ کر لیں، یہ کیا ہے؟ ابھی یہ کبھی پیپلز پارٹی حکومت کرتی رہی، کبھی ایم کر رہی، آج بھی کر رہی ہے پیپلز پارٹی وہاں پہ حکومت۔ تو کوئی بھی ایسی بحث جو تقسیم کے بارے میں ہو، اگر یہ ڈیوائیڈ ہے، یہ محروم ہے عام آدمی کے حقوق سے، تو اس کا فائدہ بنا لیں، آپ جو مرضی بنا لیں، جو یہ کرنا ہے 1 کر لیں 2 کر لیں۔ اب کیا ہے؟ سندھ میں ہے صرف زمین، اور زمین کا سارا انفراسٹرکچر جو ہے جو 10 سالوں میں جو پیپلز پارٹی نے وہاں ہوا ہے ہمارے سامنے ہے۔ اس وقت آپ کے تمام سوشل انڈیکس کے فگر جو آ رہے ہیں، بلوچستان کے لگ بھگ چلا گیا ہے اپنے جو آپ کا یہ ہے سندھ جو ہے
تو کیا اس اگلے ارینجمنٹ، تو یہ لڑائی کس کے حقوق کی ہے؟ یہ حق کی حکمرانی کی لڑائی ہے یا یہ لڑائی ہے ان حقوق کی بازیابی کی جو سالہ سال سے ڈینائی کی جا رہے ہیں عوام کو؟ اس پہ قاضی صاحب کیا کہیں گے آپ؟ جی کلاس صاحب. قاضی صاحب یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ان سے چیزیں مینج نہیں ہو رہی. ہماری جو ہم نے سیاستدان پیدا کیے ہیں، اور میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، میرا 15-20 سالوں سے جو انٹریکشن رہا ہے، میں بڑی ایمانداری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میں نے کوئی سیاستدان کو اتنا قابل نہیں دیکھا کہ جس کی عزت کرنے کو جی چاہے کہ یہ کوئی بہت غیر معمولی آدمی ہے، یہ اس ملک کو رن کر سکتا ہے، اس کے اندر کیپیسٹی ہے، کوالٹیز ہیں، ویژن ہیں، اور یہ بہت ایک بڑا آدمی ہے جو پاکستان کو اس مسائل سے نکال سکتا ہے یا کوئی وزارت چلا سکتا ہے. میں آپ کو ذاتی تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، اور میں کہتا ہوں اسلام آباد میں جتنے بھی میرے صحافی دوست ہیں جن کا انٹریکشن رہتا ہے، میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا اگر ان کے ذہنوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے جو میں مس کر رہا ہوں، کہ بہت بڑے یہاں ویژنری لیڈر پیدا ہوئے ہیں جن سے ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہم ملتے ہیں. میں پارلیمنٹیرین کی بات کر رہا ہوں، یہ کوئی ہم بھی عقل کل ہم بھی نہیں ہیں، ہم بھی ایوریج سے لوگ ہیں، لیکن جو ہمارے اوپر حکمرانی کرنے آتے ہیں ان کو ہماری ایوریج سے آگے کا ہونا چاہیے، وہ ہم سے زیادہ بہتر لوگ ہوں، کیونکہ ہم ان کو حق دیتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کا فیصلے کریں. ہم جو ان کو ٹیکسز دیتے ہیں ان کو اختیار کریں، وہ انسانوں کی زندگی موت کا فیصلہ کرتے ہیں، پورا ملک رن کرتے ہیں. ان میں کوئی تو غیر معمولی چیز ہونی چاہیے. ہمارے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم کوئی سیاستدان نہیں، ہم بیٹھ کے وہ کام کریں جو ہو سکتا ہے ہم شاید اچھا برا جو بھی کریں. اس لیے ایک چیز تو سمجھنی چاہیے کہ پاکستان کے لیڈر جو رولنگ لیڈ سے جو میرا انٹریکشن رہا ہے، مجھے کوئی غیر معمولی لوگ نظر نہیں ہے. بیوروکریسی میں یس کبھی کبھار کو مل جاتے ہیں، ایک دو اکا دکا 2-3 لوگ نظر آ جاتے ہیں جن کا لگتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان میں کیپیسٹی ہے کہ ملک کو شاید یہ آگے لے کے جائیں. مجھے سیاستدانوں میں معذرت کے ساتھ یہ بڑے سنسیئر ہوں گے، بڑے اچھے ہوں گے، نیک ہوں گے، بہت کچھ ہوں گے، ان میں کیپیسٹیز کے ایشوز ہمیشہ رہے ہیں، اور جس کا نتیجہ پاکستان بھگت رہا ہے. یہ دونوں کو میں بات کروں، چاہے آپ کے سویلین رولنگ لیڈ ہو، چاہے آپ کی ملٹری رولنگ لیڈ جو رول کرتی رہی ہے، ان لوگوں میں مجھے غیر ضروری چیزیں نظر نہیں. ایک بات آپ آتے ہیں تھوڑی سی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ شہر بنانے سے یا صوبے بنانے سے کیا مسائل حل ہو سکتے ہیں. بات یہ کہ یا تو اب کراچی کو آپ نے ڈیولپ ہونے دیا ہے کہ آپ نے اپنے رورل ایریاز کو ڈیولپ نہیں کیا. چاہے پنجاب کی کہانی دیکھ لیں، کسی بھی پاکستان کے صوبے کی دیکھ لیں، انہوں نے اپنے رورل ایریاز کو ڈیولپ نہیں کیا، جس کا نقصان یہ ہے کہ لوگ دیہاتوں سے اٹھیں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، صحت کے لیے، اچھی روزگار کے لیے شہروں پہ آ گئے ہیں. آپ کے پاس کوئی یہاں انفراسٹرکچر نہیں ہے. جس کراچی کی بات آپ کر رہے ہیں، یہ کراچی کے مسائل وہاں سے بھتے نکلنے شروع ہوئے، لا اینڈ آرڈر شروع کیے جب آبادی آپ کے کنٹرول سے باہر نکل گئی ہے. نہ اتنی پولیس ہے آپ کے پاس، نہ وسائل ہیں، نہ آپ آ کے ڈیسنٹرلائز کیا ہے. سیم ایسے ہم یہ پنجاب میں دیکھ رہے ہیں، جو پنجاب سے محبت کرتے ہیں، رومانس میں رہتے ہیں. اب جیسے سندھ کے ہمارے دوست رہتے ہیں، بالکل بھی سندھ کو نہیں ٹچ کیا جا سکتا. نہ کریں بھائی، آبادی بڑھتی جائے گی، ایک دن آئے گا سندھ آپ کے ہاتھ سے خود بخود نکل جائے گا. جو آپ کی آبادی کا بم ہے، کوئی آپ نے وہاں پہ تحریک نہیں چلے کہ اس بم کو آپ روکا جائے. پنجاب میں کوئی تحریک نہیں ہے. اس میں لاسٹلی سر یہ بات کرتے ہیں کہ یہاں تقسیم ہوئی ہے، اس کی تقسیم نہیں ہونے دیں گے. معذرت کے ساتھ میرے بڑے سندھی دوستوں سے ہیں، یہ تقسیم بھٹو صاحب خود کر کے گئے تھے 1973 کے. آپ آئین اٹھا کے دیکھ لیں، جب سروسز کے جس پہ ابھی میں سٹوری پہ آؤں گا جو بعد میں سینٹ میں بل پیش ہوا ہے، 1973 کے آئین میں جب انہوں نے یہاں پہ وفاقی ملازمتوں کو کوٹے کی بات کی تو بھٹو صاحب نے صرف انہوں نے سندھ میں رولر اور اربن کو تقسیم کیا تھا. انہوں نے باقی کسی پنجاب میں بھی نہیں کیا. انہوں نے ساؤتھ اور سرائکیوں کو بھی کوٹا نہیں دیا. انہوں نے دوسرے جو آپ کے صوبے ہیں وہاں پہ کسی کو نہیں دیا. انہوں نے سندھیوں کو باقاعدہ سروسز میں، فیڈرل سروسز میں جو اچھا کام کیا، میں اس حق میں ہوں کہ ہونا چاہیے رولر ایریاز کے لوگوں کو آپ کوٹا دیں، بالکل ٹھیک کام کیا. سو اگر یہ ڈویژن تھی تو میرے دوستوں سندھیوں کو پھر وہ ڈویژن بھی نہیں ماننی چاہیے، انہیں بھی وہ کوٹے واپس کر دینے چاہیے جس پہ آ کے ایم کیو ایم آئی ڈیمانڈ کرتی ہے. وہ کہیں جی ہمیں اربن رولر بالکل تقسیم نہیں کرنا. لیکن میرا خیال ہے بھٹو صاحب کے بڑا بڑا اسٹیپ تھا، سندھ کے حد تک رکھا ہے، انہوں نے باقی صوبوں میں نہیں دیا. اس لیے اگر ڈویژن ہوئی ہے سندھ کی تو آج وہی کہتے ہیں کہ ہم سندھ تقسیم نہیں ہونے دیں گے. نہیں، آپ سندھ کی دھرتی کو ہاتھ نہ لگائیں بھائی. نہ جیسے سندھ کہتے ہیں ریفرینڈم کرا لیں بھائی، وہ وہاں پہ اس ذلت اور غربت اور بیماری کو تو ہاتھ لگائیں. ابھی آپ نے میں نے یہی بات کی ان ایون ڈیولپمنٹ کی. جب آپ اپنے پیسے نہیں خرچ کرتے عوام پر، ہسپتال بنے ہوں لاڑکانہ میں نے ایک پیکج کیا لاڑکانہ پہ ایک پروگرام میں، اور بعد میں ان کے وزیر صاحب موصوف ہم سے ناراض بھی ہو گئے ایک اور پروگرام میں کہ جناب اس کی شکل اس کو ٹی وی پہ نہیں دیکھا جا رہا. تو وہاں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کا کیا اشر ہوگا؟ جہاں سے 2 پرائم منسٹر رہے ہیں آپ کے، تو آپ نہ ہاتھ کیا دھرتی، یہ ایبسٹریکشن میں باتیں کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ڈیموکریسی، بھائی ڈیموکریسی کا دال کو تڑکا لگ سکتا ہے؟ ڈیموکریسی ایک نظام ہے جس کے ذریعے آپ نے کسی منزل تک پہنچنا ہے. ان منزلوں تک تو آپ کے بچے پہنچ گئے، چاہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی ہو، چاہے وہ باہر کے بینکس ہوں جہاں آپ کے پیسے پڑے ہیں. ہمیں آپ ڈیموکریسی کا ایک سبق دے دیتے ہیں کہ جناب اس کی آپ تسبیح کرتے رہیں اور قوالی کرتے رہیں. اف ڈیموکریسی ڈو ناٹ ڈیلیور فار دی کامن پیپل
تو میں اس کو کھاؤں کیا کروں؟ اسی طریقے سے اگر جو تقسیم ہے وہ تقسیم اگر لوگوں کو وہاں پہ ذلت، ابھی میں نے آپ کو فگر کیا بتایا، اس وقت سٹینٹڈ گروتھ جن بچوں کی ہے ان کی سب سے زیادہ تعداد اب سندھ میں ہو چکی ہے، بلوچستان سے بھی برابر ہے یا اس سے زیادہ ہو گئی ہے. تو کوئی اس پہ بات کرنے کے لیے لیڈر تیار ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پچھلے سال ہم نے سٹوری کی کہ جو ڈیولپمنٹ کے فنڈ تھے 80% لگے ہی نہیں وہاں پہ. یہ کام کس کے کرنے والے ہیں؟ یہ قائم علی شاہ صاحب نے کرنے ہیں، ہم نے تو نہیں کرنے. اور جب آپ یہ کام نہیں کرتے تو پھر آپ لڑتے ہیں اس کو صوبہ بنا دو، اس کو ضلع بنا دو، ہم ادھر ادھر بھگاتے رہتے ہیں. تو یہ میرے صاحب کوئی ایسا ملک ہے جہاں ڈیم بنانے کی بات اور وہ کہیں کہ ہمارا ملک ٹوٹ جائے گا؟ یہ ہمارے سیاستدانوں کی سوچ ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں کہاں لے کر جانے والے ہیں. یہ شازیہ، ایک تو یہ پرابلم شروع ہوا تھا جنرل ضیاء کے دور سے، جس کالا باغ ڈیم کی بات کی جاتی ہے. حالانکہ بہت سارے لوگ تھے جو اس کے یہ فیور میں تھے. اصل میں بات ہے یہاں پہ کرائسس آف کانفیڈینس کی، شاید ہو سکتا ہے سندھی مان بھی جاتے، لیکن جو کرائسس آف کانفیڈینس آ چکا ہے فیڈریشن میں، جیسے ابھی ہم اپنے رپورٹ ابھی دیکھ رہے تھے کہ امریکنز نے اس لیے پاکستان کو رائفل جو جدید دینی تھی نہیں دیے کہ پاکستان پھر یہ نہ ہو کہ یہ رائفلیں ان کے خود استعمال ہو رہی ہیں. یہ وہ کام کرائسس آف کانفیڈینس ہے جو حکومت پاکستان کے انٹرنیشنل لیول پہ بھی نہیں ہے. اللہ کے فضل سے دنیا بھی ہمارے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتی. اگر ہم ان کو ویپنز ان کو دے رہے ہیں تو کال کو یہی طالبان کے ہاتھ میں پہنچے ہوں گے، جیسے اسٹنگر میزائل پہنچ گئے تھے ایران کے ہاتھ میں، جیسے ہمارے F-16 پہنچ گئے تھے چائنا کے ہاتھ میں لگ گئے تھے. اب وہ کہتے ہیں رائفل دے دی تو یہ کسی اور کے ہاتھ میں لگ جائے گی. یہ کرائسس انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہے پاکستان پہ، یہ آپ کے یہاں پہ لوکل لیول پہ بھی ہے. جو پرابلم یہاں پہ ہو رہے ہیں کہ ابھی 700 ارب روپیہ جو میں بار بار یہاں پہ لوگوں کو یہ بتاتا رہا، 700 ارب روپیہ پنجاب کو ملا ہے NFC میں، 400 ارب روپیہ سندھ کو ملا ہے. یہ یہاں سے تو پیسہ لے جاتے ہیں، ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ آپ 700 روپیہ آپ یہ پنجاب میں لے کے گئے ہیں، آپ 400 ارب روپیہ اندازہ تو ہوگا کہاں لگتا ہے، آپ کو اندازہ تو ہوگا کہاں لگتا ہے. کسی ایک شہر میں لگتا ہے، جیسے یہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ صرف لاہور میں لگتا ہے. آگے بڑھتے ہیں کلاس صاحب. یہ آپ کے ایک اس میں شاہجہاں یہ آپ کے دبئی، لندن اور اسپین اور وہاں پہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں. یہ جو بڑے یہاں پہ لیڈر بنتے ہیں، ایک وزیر کے بارے میں جو سابق وزیر ہیں ان کا کہا انہوں نے بہت بڑا ہوٹل خریدا ہے ابھی لندن میں، مسعود میں. ایک وزیر صاحب ہیں وہاں پہ، انہوں نے یہاں پہ کمایاں کی ہیں اور بڑے دھڑلے سے کی ہیں. جو کرنا ہے کر لو والا حساب ہے. انہوں نے سنا لندن میں مجھے انہوں نے لندن میں ہوٹل لے لیا. ابھی میں ابھی اسٹوری پہ ہوں گا جو ہمارے 2 پاکستان کے ہوٹل ہے روز ویلٹ اور فرانس میں، وہ بکنے والے ہیں. مگر اس پہ آگے بڑھتے ہیں. اس میں شاہجہاں لاسٹلی یہ اس پہ تھوڑا سا شاہجہاں یہ بڑا ضروری ہے یہ پروونشل حکومتوں کا، اور وہاں کے جو ہمارے دوست بیٹھے ہیں میڈیا میں بیٹھے ہیں یا وہاں پہ دوسرے بیٹھے ہیں، ہمیں اس چیز کا ان کو پوچھنا چاہیے کہ 700 روپیہ پنجاب کو مل رہا ہے، یہ کس ڈسٹرکٹ کو کتنا آگے ایلوکیشن ہو رہی ہے. سندھ میں 400 روپیہ مل رہا ہے، کیسے مل رہا ہے؟ آپ رکھیں جی، سندھ کو بھی انٹیکٹ رکھیں، آپ پنجاب کو بھی انٹیکٹ رکھیں. آبادی کے بم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2050 تک پاکستان کی جو پروجیکشن آ رہی ہے وہ 45 سے 50 کروڑ آبادی کی آ رہی ہے. آپ چلا کے دیکھ لیجیے اس ملک کو، اس کو دل کے ساتھ لگا کے رکھیں، اپنے جذبات کے ساتھ رکھیں، اس کو ماں قرار دیں، اس کو دھرتی قرار دیں. آپ اس کی ضروری ہے کہ رورل ایریاز کو ڈیولپ کیا جائے. بالکل. آگے بڑھتے ہیں کلاس صاحب. پرویز مشرف کی بیرون ملک روانگی جو ہے کیا وہ عدالت میں پیشی سے مشروط کر دی گئی؟ آپ کی ایکسکلوسیو خبر بھی میں دیکھ رہی تھی کہ صاحبہ مشرف نے خط لکھا ہے وزارت داخلہ کے نام کہ ان کے ہسبینڈ کا نام، ان کے شوہر کا جو نام ہے وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے خارج کر دیا جائے. اور ساتھ میں بھی 29 لاکھ پاؤنڈ کا کیا معاملہ ہے؟ آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، کوئی ہماری رہنمائی فرمائیں. کاش صاحب آپ اور میں اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہیں گے جس پہ کر رہے ہیں، اس لیے بڑے بڑے خواب نہ دیکھا کریں آپ. یہ پاؤنڈ جی کلاس وہ یہ میں نے پرسوں ٹویٹر پہ ایک یہ ٹویٹ کیا تھا، میرے سورسز نے بتایا تھا، اور جس کو بعد میں پورے نیشنل میڈیا نے پک کیا اور اس کو لیڈز بنے. وہ میری ٹائم لائن پہ بھی میرا خیال ٹویٹ پڑا ہوگا، ٹائم بھی پڑا ہوگا، کہ صاحبہ مشرف نے خط لکھا ہے یہ چودھری نثار علی خان صاحب کو. بلکہ وہ خط کی کاپی بھی میں نے نکلوا لی تھی، اگر ہمارے مبین صاحب ذرا دکھا سکیں اسکرین پہ، وہ خط کی کاپی بھی ہم دکھا سکتے ہیں اپنے ویورز کو جو موجود ہے ہمارے پاس. یہ وہ خط کی کاپی ہے جو لکھی گئی ہے، انہوں نے چودھری نثار علی خان صاحب کو لکھی ہے. میرے لیے اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں 2-4. میں نے کچھ اپنے ذرائع سے بھی بات چیت کی ہے کہ یہ خط کیسے لکھا گیا، کن حالات میں لکھا گیا ہے. کیونکہ میں یہ بات جانتا ہوں چودھری نثار علی خان صاحب ہوں اور صاحبہ مشرف صاحب جناب مشرف ہوں، ان کی بہت زیادہ دشمنی رہی، بہت ان کی یہ دوستی تھی. ان کو آرمی چیف بنوانے میں بہت بڑا ہاتھ تھا ان کا چودھری نثار علی خان صاحب کا. بلکہ نواز شریف صاحب نے مجھے خود بتایا تھا یہ جدہ میں کہ میں نے چودھری نثار علی صاحب کے یہ کہنے پہ آرمی چیف لگایا تھا ان کو، جناب مشرف کو. بعد میں بہت ان کی بٹر قسم کی دشمنی ہوئی. میاں صاحب بھی ناراض ہوئے چودھری نثار علی خان صاحب سے کہ آپ کے کہنے میں نے جنرل صاحب کو لگایا تھا اور یہ انہوں نے آ کے ہمارے ساتھ حشر کیا ہے. تو جب ان کی چودھری نثار علی خان صاحب کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، 2001 کی بات ہے، تو ان کی والدہ نے خط لکھا
تھا جناب مشرف صاحب کو کہ میرے بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, آپ ان کو علاج کے لیے باہر جانے دیں اور ان کو ٹریٹمنٹ, جو کہ ان کی باتیں اس طریقے سے نہیں مانی گئی تھی. آج ان کی مسز جو ہیں جناب پرویز مشرف صاحب کی, تاریخ کا بھی عجیب ستم ہے کہ آج وہی صاحبہ مشرف صاحبہ جو ہیں وہ خط لکھ رہی ہیں چودھری نثار علی خان کو کہ میرے میاں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو پلیز مہربانی فرمائیں مجھے جانے دیں. اس خط میں 2-4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. مثلا اس میں صاحبہ مشرف نے پہلی دفعہ لکھا ہے, جو ہمارا میڈیا نے میرا خیال ہے وہ حالانکہ انہوں نے پک کیا تھا کیونکہ میرے ٹویٹ سے پک کیا تھا لہذا پوری سٹوری نہیں تھی ان کے پاس. پہلی دفعہ صاحبہ مشرف نے لکھا ہے کہ میں اپنے میاں کو باہر لے جانا چاہتی ہوں, آپ ان کو وہ کریں. یہ پہلے کہ ہم نے کبھی یہ بات نہیں سنی تھی, پہلے کہا جاتا ECL سے نام ہٹائیں. اس خط میں صاحبہ مشرف صاحب نے باقاعدہ لکھا ہے کہ میں اپنے میاں کو, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میں پاکستان سے باہر لے کے جانا چاہتی ہوں, مجھے بریک لینی ہے. اس خط میں مزید کیا کہا گیا آپ ضرور شیئر کیجیے گا, لیکن ایک بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں ایک وقت ہے بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. کلاس صاحب, پرویز مشرف تو پاکستان کی عدالتوں سے کلین چٹ لیے بغیر یہاں سے جانے کو تیار ہی نہیں تھے, تو اب صاحبہ مشرف کے خط سے یہ لگتا نہیں ہے کہ حالات واقعی کچھ سنجیدہ ہیں؟ بالکل شازیہ, آپ کا بڑا اہم سوال ہے, میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا. تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ دس کوشچن. میری یہ اطلاعات ہے کہ جنرل صاحب کی طبیعت واقعی کوئی اچھی طبیعت نہیں ہے. جو پاکستان کا میڈیا تو یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں, یہ کر رہے ہیں, لیکن کچھ ایسے کچھ سمٹمز ہیں جو آ رہے ہیں, سامنے آ رہے ہیں, جن کو ریڈ کرنے کی کوشش کیجیے تو پتہ چلا جنرل صاحب کی طبیعت واقعی ان کی طبیعت ٹھیک ہے. مثلا اسی دن صبح کو کچھ گھنٹے پہلے صاحبہ مشرف جو ہیں وہ دبئی گئی ہیں تاکہ جناب مشرف صاحب کی جو والدہ بیمار ہیں وہاں پہ ان کی تیمارداری کر سکیں, اور اسی دوران میں وہاں پہ جناب مشرف صاحب ہیں وہ ایڈمٹ ہوئے ہیں, اور وہ ان کی والدہ کو چھوڑ کے فوری طور پر انہوں نے رش کیا ہے یہاں پنڈی میں, اور AFSI میں وہ پہنچی ہیں. ابھی وہ وہیں پہ پہنچی تھیں تو ہمیں یہ پتا چلا کہ بلال مشرف جو ہے ان کے بیٹے جو ہیں ان کو وہاں سے امریکہ سے بلا لیا گیا کہ آپ بھی فوری طور پر پاکستان پہنچیں. اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے, جناب مشرف صاحب یا ان کی فیملی میرا خیال ہے لاسٹ اس پہ ریزورٹ پہ جائیں گے کہ بلال مشرف یا ان کی فیملی کو پاکستان بلایا جائے, جب پرٹیکولرلی جناب مشرف کی لائف کو تھریٹس ہیں, ان کے خاندان کی لائفز کو تھریٹس ہیں. لہٰذا یہ 2 چیزیں اگر آپ ان کو ملا کر دیکھیں تو آپ کو بہت سارا اس میں بات چیزیں ریڈ کر سکتے. اوپر سے خط لکھا جانا جس میں صاحبہ مشرف بڑا کلیئرلی اس خط میں لکھ کر دے رہی ہیں کہ میرے میاں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میں ان کو پاکستان سے باہر لے کے جانا چاہتی ہوں. یہ پہلی دفعہ انہوں نے کہا جب سے جناب مشرف آئے ہیں, تقریباً 1 سال ہونے والا ہے, اگلے 1-2 مہینوں میں ہو جائے گا ان کو. یہ پہلی دفعہ ان کی فیملی کی طرف سے کہا گیا یا جناب مشرف کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ باہر جانا چاہتے ہیں. اور میں نے کچھ اپنے ذرائع سے جب بات کی ہے جو یہ بڑے قریب ہیں جناب مشرف صاحب سے, ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا, لہٰذا ہمیں پورا پتہ نہیں ہے کہ جنرل صاحب کی کیا ان کی کنڈیشن ہے. اور تیسرا میں نے ایک ان سے سوال کیا جس پہ وہ تھوڑے سے کنفیوز ہوئے جیسے میں ہوں. میں نے کہا یہ خط پڑھ کر مجھے لگتا نہیں ہے کہ جناب پرویز مشرف صاحب سے اجازت لی گئی ہے کہ صاحبہ مشرف نے اجازت لی ہو اور انہوں نے یہ خط لکھا ہو. یہ میرا یہ ہنچ ہے, میں نے ان سے شیئر کیا کہ یہ خط صاحبہ مشرف صاحبہ نے جنرل مشرف سے پوچھے بغیر لکھا ہے. اگر ان کے نوٹس میں ہوتا تو اس طرح کا خط کم از کم چودھری نثار علی خان صاحب کو لکھنے کے لیے کبھی نہ کہتے. اور صاحبہ مشرف جو ہیں اب اس وقت ٹوٹل کنٹرول میں ہیں, جو بھی فیصلے کر رہی ہیں اپنے میاں کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ, وکیلوں سے ملاقاتیں, اپنے بیٹے کے آنے کے بعد کہ ان کو لیٹر لکھنے ہیں نہیں لکھنے ہیں, باہر لے کے جانا ہے, یہ سارے جو فیصلے اب صاحبہ مشرف کر رہے ہیں. اور ایک اور بات انہوں نے کہی کہ جنرل مشرف جو ہیں اسی دن انہوں نے ایک پٹیشن ڈرافٹ کروائی تھی جو کہ عدالت میں پیش بھی کی گئی تھی, اور خالد رانجھا صاحب نے وہ پٹیشن لکھوائی تھی. اور جنرل صاحب سے 2-3 دفعہ اس پہ بات ہوئی کہ خط اگر حکومت کو بھیج دیا جائے جو آپ کی ریزرویشن, انہوں نے کہا بالکل حکومت کو خط نہیں لکھنا, آپ عدالت میں ڈال دیں. ان کو بتایا گیا کہ اگر عدالت میں ہم نے خط ڈالا تو عدالت مسترد کر دے گی پٹیشن کو. تو جنرل صاحب کا یہ کہنا تو میرے انتہائی ریلائبل سورسز کہتے ہیں کہ انہوں نے بیٹھ کے کہا اپنے گھر میں فارم ہاؤس میں کہ عدالت بے شک ریجیکٹ کرتی ہے میری پٹیشن کو کرنے دیں, حکومت کو میں کوئی خط نہیں لکھوں گا. یہ صرف ان کے بیمار ہونے سے یہ چند گھنٹے پہلے کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. اس کے فوراً بعد شام کو کہ ایک بار پرویز مشرف عدالت میں پیش ہو جائیں یا ایک بار فرد جرم عائد کر دی جائے, پھر ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکال دیا جائے تاکہ حکومت کی بھی لاج رہ جائے اور کوئی شک نہ کرے کہ حکومت نے جان بوجھ کر بھیج دیا ہے, کوئی ڈیل ہوگی. ایسی بھی کچھ اطلاعات آ رہی ہیں. اس کو تو ون ون سچویشن ہے. وہ میں دیکھ رہا تھا کہ اخبار میں اس طرح کی رپورٹ آئی ہوئی تھی, لیکن ہم رپورٹر جو ہیں اس طرح کی چیزیں بعض دفعہ ہو سکتے حکومت ہمیں یہ بتا رہی ہو جو ہم آ کے اس میں شائع کرتے ہیں, جو کرنی بھی پڑتی ہے اہم چیز اگر حکومت کی طرف سے سورسز سے آ رہی ہے. میں اس میں جو آپ کو اہم چیز بتا رہا تھا کہ یہ چند گھنٹے پہلے مشرف صاحب نے اپنے وکیلوں کو کہا کہ حکومت کو کوئی خط نہیں لکھنا, آپ اس کو پٹیشن کو عدالت میں ڈالیں. اور شام تک وہ صاحبہ مشرف جو ہیں وہ بیٹھ کے پٹیشن فائل کر رہی ہیں ان دا نیم آف چودھری نثار علی خان. اور نوئنگلی یہ صاحبہ مشرف صاحبہ کو بالکل پتہ ہے کہ
کہ جناب مشرف اور چودھری نثار علی خان میں کیا بیڈ بلڈ ہے، اس کے باوجود صاحبہ مشرف کا بڑا کلیئرلی لکھنا کہ میرے میاں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں ان کو پاکستان سے باہر لے کے جانا چاہتی ہوں. میرے ذہن میں تو 2-3 بڑے سیریس کنسرنز آ رہے ہیں کہ جنرل صاحب کی واقعی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. ان کی مسز کا لکھنا اور پلس کہ جنرل صاحب چند گھنٹے پہلے تک اس حق میں نہیں تھے. میں آپ کو ہارسز موت بتا رہا ہوں کہ حکومت کو کسی قسم کا خط لکھا جائے. انہوں نے پٹیشن ڈرافٹ کرائی جو کہ عدالت میں ڈالی گئی، وہاں سے مسترد بھی ہوئی. ان کی بیگم کا خط لکھنا، بلال مشرف کو فوری طور پر رش کرنا اتنے سیکورٹی کنسرن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ حالات واقعی میں میں ایک فوٹیج دیکھ رہا تھا. ویسے میں ضمن ذکر کر دوں، یہ فوٹیج چل رہی تھی پرویز مشرف صاحب کی، تو ہمارے ایک دوست فواد چودھری ان کے پیچھے کھڑے تھے. آج کل وہ پیپلز پارٹی میں ہیں، تو پیپلز پارٹی کا جو اس وقت کنسرن ہے اور جس طرح سے بلا اور وہ تو یہ کیا رنگ بدلتا ہے، رنگ آسمان کیسے. کلاسر صاحب میں ایک جلدی میں اسٹوری آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. 2 اسٹوریز کو میں نے کمبائن کیا ہے، دونوں غالباً بلکہ یقیناً گارجین کی ایکسکلوسیو اسٹوریز ہیں. ایک تو یہاں لوگ لیما ہو، آئی بلیو آئی ایم پروناؤنسنگ دس نیم کریکٹلی، یہ فرینچ نام ہے، اور یہ ہے جو کہ اقوام متحدہ کا جو آفس ہے ڈرگ اور کرائم کا. انہوں نے جاتے جاتے ایک رپورٹ دی ہے جو ہم امریکہ بہادر اور آپ کی خدمت میں بھی پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ 20-25 سال تک تو یہ ٹھیک ہونا مشکل ہے اس کا. اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ ایک اور معیشت استوار ہوگی جو ایک صنعتی انقلاب وہاں ہے ہیروئن کی فیکٹریوں کا. $1 ارب کی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں 1 سال کی جو ہے پیداوار ہو رہی ہے. اور دوسرا انہوں نے بتایا ہے کہ شدید خطرہ ہے اور خاصا پوٹنٹ ہے کہ جو افغانستان ہے یہ ایک کرمنلائزڈ یا کرمنل اسٹیٹ، فریکچرڈ اور کرمنل اسٹیٹ جو ہے وہ ہمارے پہلو میں بن رہی ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی طالبان کو پیسوں کی اور ضرورت پڑ گئی ہے اس ہیروئن منی کے، کیونکہ جو پیسہ مڈل ایسٹ سے آ رہا تھا وہ مڈل ایسٹ میں جو القاعدہ کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ وہاں خرچ ہونا شروع ہو گیا، لہذا یہ یہاں پہ اور زیادہ ہوگی. ایک تو یہ، اور اسی کے ساتھ میں دوسری رپورٹ بھی جوڑ دیتا ہوں اور وہ بھی بڑی ذرا آئی اوپننگ ہے کہ یہ اس میں رمادی اور فلوجہ، ان کا نام ہم نے سنا تھا جب عراق پر حملہ ہوا تھا، کہ یہاں پہ القاعدہ نے نا چھوٹی چھوٹی فیفٹنس بنا لی ہیں. ساتھ ہی وہاں کے جو ٹرائبل چیف ہیں ان کے ساتھ ان کی لڑائی شروع ہو گئی ہے. ادھر یہ نارتھ لگتا ہے، یہ سیریا کا نارتھ ہے، اور یہاں پہ یہ جو ٹرائبز ہیں اور یہ آپس میں لڑ رہے ہیں. اور جو نور الملکی ہیں ان کے وزیر اعظم عراق کے، انہوں نے امریکہ سے درخواست کی کہ تھوڑا سا اسلحہ اور دیں، انہوں نے دیا ہے. اب فلوجہ پہ وہ اٹیک کرنے والے ہیں. میں نے یہ سٹوری آج اس لیے مختصراً اٹھائی، وقت کم ہوگا، کہ یہ وہ مقاصد تھے کہ وہاں پہ پورا مڈل ایسٹ جو ہے وہ، اس میں تو ایک پہلو تو یہ ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ ملینز آف لوگوں کا ایگزاڈس اور بندے مر رہے ہیں، بچیوں کو بیچ رہے ہیں. وہاں پہ جو سیریا میں جو لوگ ہیں وہ روٹی کے لیے بچیوں کو جو جعلی نکاح کروا رہے ہیں، ان کی یہ سٹوریز بھری پڑی ہیں اگر آپ ویب پہ دیکھیں. اسی طرح عراق کی جو ڈس انٹیگریشن ہوئی ہے، آج عراق میں بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، تو یہ تھا لیسن ان ڈیموکریسی. یہ ڈیموکریسی ہم لے کے گئے تھے سیریا میں، یہ ڈیموکریسی ہم لے کے آئے ہیں یہاں پہ. یعنی شروع کہاں سے ہوا کہ پہلے طالبان کی گورنمنٹ بنی خود انہی کی ایما پر، اور آج یہ میں نے یہ سٹوری اس لیے کثرت صاحب اٹھائی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے اب یہاں پہ اس جنگ کے بعد. یہ جو ہمارے پاس ایک ڈی اسٹیبلائز اسٹیٹ ہے اور جو ہمارا اتنا پورس بارڈر ہے، تو یہ وہ 2 تجربے ہیں جنگ کے جو ہمارے سامنے ہیں میرے خیال میں. قاری صاحب مجھے ایک کامنٹ کرنے دیں اپنی سٹوری، جسٹ مختصر سے ایک کامنٹ. شاہ نے بریک پہ جانا ہوگا کہ میرا خیال ہے ہم اس پوزیشن میں رہ نہیں گئے کہ افغانستان کو ہم تانے دیں کہ وہ کرمنل سٹیٹ بن گئی ہے، وہ ایک فریکچر سٹیٹ بن گئی ہے، لا لیسنس ہے. ہم اللہ کے فضل سے کوالیفائی کر رہے گئے ہیں. اب افغانستان کے درجے پہ 19-20 ہم ہو گئے ہیں. اس لیے افغانستان کے لوگوں کی ہمیں انسلٹ نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اس ملک کی انسلٹ نہیں کرنی چاہیے کہ وہ بہت خراب ہو گئے، ہم بڑے اچھے ہو گئے. حالات ہو چکے ہیں، جو پاکستان اور افغانستان کو اس مقام پہ لے کے آئے ہیں، اور کم از کم انسلٹ تو ہم نہیں کر سکتے. بڑے پاورفل ہیں، ان کا چہرہ تو دکھا دیں، شاید انہیں خود ہی کچھ احساس ہو جائے. ہم مظلوم بنے رہیں گے قاضی صاحب کہ دنیا بڑی ظالم ہے اور ہم بڑے مظلوم ہیں. میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، ملک کے عوام تو بڑے مظلوم ہیں، رولنگ کلاسز مظلوم ہو نہ ہو، عام آدمی چاہے وہ افغان ہو چاہے پاکستانی، وہ مظلوم. مجھے بریک لینے دیں، میں بھی مجھے بھی بریک لینی ہے. بریک کا وقت ہو رہا ہے، ناظرین پروگرام میں وقت ہے بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کلاسز صاحب کی بھی ایکسکلوسیو خبریں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. جی کلاسز صاحب، سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات نے کیا نوٹس لیا ہے اور کون سے 1 درجن سے زائد سوال ہیں جو وزیر اطلاعات کو بھیجے ہیں پرویز رشید صاحب کو؟
جی شاہ ہم نے یہ اسٹوری لے کے آئے تھے لاسٹ ویک کہ کیسے ریڈیو پاکستان میں جو راتوں رات کمپنی بنی تھی 25 نومبر کو بنائی گئی اور 6 دسمبر کو ڈی جی ریڈیو پاکستان صاحبہ نے سمینہ پرویز صاحبہ نے یہ کیسے ایک کمپنی کو کروڑ روپے کا ٹھیکہ دے دیا تھا راتوں رات. اس پہ نوٹس لیا ہے کامل علی آغا جو ہے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی جو انفارمیشن کے چیئرمین ہیں, انہوں نے ایک لمبا چوڑا ایک سوال نامہ بھیجا ہے کہ ہمیں ذرا ان سوالات کے جواب دو. بڑے ٹف کوشچنز ہیں. آئی ایم ونڈرنگ کہ ڈی جی ریڈیو صاحبہ یا پرویز رشید صاحب جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے. جو وزیر آتا ہے کام یہی کرتا ہے کہ وہ فیکٹس کو بیٹھ کے انالائز کرنے کے بجائے یہ فائل پڑھنے کے بجائے جو ملزم ان کو لکھ کے دیتے ہیں. ہمارے یہاں کلچر ہی ہے, پولیس سے شکایت ہے, پولیس سے رپورٹ مانگ لی جاتی ہے. یہ یہاں کا پاکستان کا عجیب کلچر ہے. خیر وہ تسلی ہے ان کو تو فیئر انف. اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں ذرا ڈیٹیل دی جائے کہ آپ کا اشتہار کیا تھا جو 4 اگست کو آپ نے دیا تھا. اشتہار کی آپ کی شرائط کیا تھیں, پلس کتنی کمپنیز نے کیا, تمام کمپنیز کے نام دیں, ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے نام دیں. اس کے بعد کون سی کمیٹی بنی جس نے اس کو آ کے بیٹھ کے اسکروٹنائز کیا. اور 8 نومبر کو جو ڈی جی ریڈیو کے دفتر میں جو میٹنگ کی گئی جس کے منٹس میرے پاس موجود ہیں, شاید وہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کو نہیں بھیجیں گے وہ, اور 19 نومبر کی بھی ایک میٹنگ ہوئی اس کے بھی منٹس میرے پاس موجود ہیں, وہ بھی ڈی جی صاحب نہیں بھیجیں گے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کو. تو اس میں جو ان کی گفتگو ہوئی ہے انہوں نے وہ ساری منگوائی ہے. پلس انہوں نے کہا ذرا یہ ہمیں جسٹیفائی کریں کہ کمپنی جو ہے 25 نومبر کو رجسٹرڈ ہو رہی ہے لاؤڈ اینڈ کلیئر, تو 6 دسمبر کو کروڑ روپے کی وہ ڈیل لے کے مشورے آپ ان کو خود دے رہے ہیں کہ آپ جائیں اور ان کو رجسٹرڈ کروائیں. یہ منٹس میں باقاعدہ ریکارڈڈ ہے. اور وہ یہ ڈی جی صاحب بھی ہمارے ساتھ مان کے گئی تھی گفتگو میں, جی ہم نے ان کو کہا تھا جائیں اپنے آپ کو اس پہ رجسٹر کروائیں. اور ایک انہوں نے کہا کہ ایف ایمز کی جو ٹوٹل انکم ہے وہ ہمیں دی جائے. جو میرے سورسز بتا رہے ہیں کہ آپ کو فجنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو پروفیٹیبل آپ کے ایف ایمز ہیں ان کی انکم یہ کم یہ شو کی جا رہی ہے. ڈان کا جو رپورٹ تھی جس میں ریڈیو پاکستان کی انکم وہ 27 کروڑ پہ دکھایا گیا تھا کہ سب سے زیادہ مارکیٹنگ میں شیئر تھا وہ ریڈیو پاکستان کا تھا, اس کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی تاکہ جسٹیفیکیشن کی جائے. اور اس کے ساتھ ایک اور بڑا اہم سوال پوچھا گیا میرا خیال ہے وہ ہے کہ جو یہاں پہ ریڈیو پاکستان کی لاہور میں انہوں نے ان کی سالگرہ منائی تھی ریڈیو پاکستان کی 75 یا 76 تھی, اس میں لاکھوں روپے کا ایک پرائیویٹ پارٹی کو کنٹریکٹ دیا گیا تھا. اس کی بھی ڈیٹیل مانگی گئی ہے. وہ کنٹریکٹ کس کو ملا تھا, وہ کون سا آؤٹ سورس کرنے والی پارٹی تھی, وہ کون پسندیدہ لوگ تھے. ایک میں اس میں وضاحت کرتا جاؤں, ہم نے لاسٹ ٹائم کمل نصیر صاحبہ کا کہا تھا, ان کا فون آیا تھا, انہوں نے ان کا یہ کہنا تھا کہ واقعی اس کو آؤٹ سورس کیا گیا ہے, کسی پرائیویٹ پارٹی کو دیا گیا ہے کنٹریکٹ کہ وہ آگے ایونٹ مینج کریں, لیکن میں نے نہیں کیا کہ میرے ہم نام کسی کو مل گیا ہے تو میرے نوٹس میں نہیں ہے. تو ایک ان کی طرف سے کلیریفیکیشن تھی. اس کو انہوں نے کنفرم کیا کہ کسی اور پارٹی کو دیا گیا, لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے نہیں ملا, میں نے ایونٹ میں نے نہیں کرایا, میں اپنی والدہ صاحبہ کے ساتھ گئی تھی, ان کو کہ وہاں پہ کوئی ان کو اعزاز ملنا تھا. اس کی بھی ڈیٹیل مانگی گئی ہیں. اور بڑے انتہائی ٹف سوالات ہیں جو کامل علی آغا صاحب نے پوچھے ہیں. اور سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے کچھ اور بھی ارکان ہیں جو اس پہ بڑے ایکٹیو تھے, کچھ نے دیکھا بھی ہے پروگرام, اور ڈیٹیل جو سامنے آنے والی ہیں. پرویز رشید صاحب کی طرف سے بھی کوئی جواب نہیں آیا ان سوالوں کا. نہیں, پرویز رشید صاحب کو تو جو رپورٹ وہ دے دیں گے, بابوز دے دیں گے, کیونکہ انفارمیشن منسٹری کی ہیں یہ خود. یہ جو ڈی جی ریڈیو ہیں گریڈ 21 میں سمینہ پرویز صاحبہ, تمام انفارمیشن منسٹری اس وقت ایکٹیو ہے, تمام بابوز ایکٹیو ہیں. وہ پیٹی بھائی والا کنسیپٹ ہے نا کہ اگر ہمارا پیٹی بھائی کام غلط کر کے پھنس گیا تو سارے مدد کرتے ہیں. پاکستان کا کلچر, میں بھی یہ کام کرتا ہوں اللہ کے فضل سے, اس لیے وہ کر رہے ہیں تو کوئی برائی والی بات نہیں ہے. تمام انفارمیشن اس میں اکٹھی ہو گئی ہے ان کو بچانے کے لیے. تو پرویز رشید صاحب تو وہی کچھ کریں گے جو نیچے سے رپورٹ جائے گی, اور بڑا ایمانداری اور ریلیجیسلی ڈیفینڈ کریں گے کہ جو کرپشن کی جا رہی ہے, ایک پارٹی 25 نومبر کو رجسٹرڈ ہو رہی ہے اور یہ 6 کو ڈیل لے رہی ہے, وہ اس کو ڈیفینڈ ہی کریں گے. اس کے ساتھ اگر مجھے اجازت دیں تو میں ایک اور سینٹ میں اہم آج کون سا بل پیش کیا جا رہا ہے بالکل بتائیے. آج محسن لغاری صاحب جو ہیں وہ ایک بل پیش کرنے والے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب کو ملتا ہے فیڈرل سروسز میں, چاہے سی ایس ایس ہو یا دوسری فیڈرل سروسز کی نوکریاں ہوں, 50% ملتا ہے. ان کا یہ بل ہے, اور اس سے پہلے سغرا امام صاحبہ نے بھی اس پہ بات کی تھی, انہوں نے بھی کوئی اس طرح سے ملتی جلتی چیز سیرین میں پیش کی تھی کہ آپ مہربانی فرمائیں پنجاب کی جو سروسز ہیں, نوکریاں ہیں فیڈرل سے, ان کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کریں. آپ سریکی علاقوں کو یا ساؤتھ پنجاب کو 17.5% کوٹا دیں ملازمتوں کا, وہاں غربت بڑی ہے, لوگ بہت بیکورڈ ہیں. اگر سندھ میں رورل اربن ہے, وائی ناٹ ان پنجاب. ایسے انہوں نے بات تو نہیں کی, لیکن میرا خیال ہے نارتھ پنجاب کو بھی ملنا چاہیے. آپ کو راول پنڈی, جہلم, اٹک, یہ سارے اضلاع جو ہیں یہ بہت پسماندہ اضلاع ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ آپس میں بانٹ لیں. اگر ساؤتھ
وہ آپ علیحدہ کوٹا دے دیں. باقی آپ سینٹر جو ہے نارتھ جانے سینٹر جانے, نارتھ نہیں لینا چاہتا کوٹا, ان کی مرضی. لیکن یہ محسن لغاری صاحب کا یہ کہنا ہے مہربانی فرمائیں ساؤتھ کے جو نوجوان ہیں اس کو نوکریاں نہیں مل رہی, آپ ان کو نوکریاں دیں, کوٹا رکھیں. یہ بل آج پیش کیا جا رہا ہے, بڑا اہم بل ہے. پرٹیکولر جو کل وہاں پہ گفتگو کی گئی سندھ میں رورل اربن کی جو ڈیوائیڈ ہے وہاں پہ, تو میرا خیال پنجاب میں پہلی دفعہ ایک پاورفل ایک بل آ رہا ہے, ویس آ رہی ہے. دیکھ رہے ہیں یہ سینٹ اس پہ کیا پیش رفت ہوتی ہے, دیکھتے ہیں. بڑی خوشی کی بات ہے یہ کریں, لیکن کلاترا صاحب جب تک یہ طبقے ساری خوشحالی آپس میں بانٹ لیں گے, ہم کوٹے بٹواتے رہیں گے. کچھ ایسا ہو کہ ہمیں ضرورت ہی نہ پڑے, کچھ ایسا ارینجمنٹ ہو کہ ہر آدمی کو آئین کے مطابق جو روٹی کپڑا مکان چاہیے اسے ملتا رہے. مگر میں بات آج کرنا چاہوں گا شازیہ, اگر وہ جو ہم نے سٹوری کی تھی اس بچی کی, جی ہاں, گھریلو ملازمت جسے تشدد کر کے اگر عمر یعقوب ہمارے ساتھ ہوں, جی ہاں لائن پہ عمر, ہاں عمر آپ ہمارے ساتھ ہیں, کچھ پتا چلا کچھ جو ہے پرچہ ورچہ ہوا یا ابھی تک چل رہا ہے سلسلہ ویسے ہی؟ بہتر ہو گیا ہے, پولیس حرکت میں آ گئی. اس واقعے کے بعد جو 3 افراد تھے جو گھر میں موجود تھے اس وقت جب بچی کی ہلاکت ہوئی, تو وہ تینوں کو گرفتار کر لیا گیا پولیس نے اور جوڈیشل میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا. جوڈیشل میجسٹریٹ نے 3 روزہ جسمانی ریمانڈ کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا. بلکہ اس خاتون نے اعتراف بھی کر لیا جو اس وقت گھر میں موجود تھی, فرزانہ اس کا نام ہے, اور وہ کہتی ہے کہ اس بچی نے 3 بار چوری کی, اور جب تیسری بار چوری کی تو میں بہت زیادہ غصے میں آ گئی اور میں نے گیس کا جو پائپ ہوتا ہے اس سے اس کو مارنا شروع کر دیا. اور مارتے مارتے مجھے سمجھ نہیں آئی, میں نے بہت زیادہ اس کو مارا اور پتہ ہی نہیں چلا کہ بچی کب مر گئی. یہ تینوں اب اس وقت پولیس کی حراست میں اور ان کا جسمانی ریمانڈ لیا جا رہا ہے. عمر یہ بتائیں کہ یہ تو ہوا, تو کیا الزام کیا تھا بچی پہ, کیا چیز چوری کی اس نے؟ سعید صاحب جو ملزمہ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اس بچی نے 1000 روپیہ چوری کیا تھا, 1000 روپیہ اس کو دیا تھا رات کو, لیکن اس نے کہا میں گما آئی ہوں. تو بعد میں جو مالکن نے اس نے مارنا شروع کیا تو اس نے اس بات کا اعتراف کر لیا تھا کہ اس سے گما نہیں, لیکن اس نے اس کو اتنا مارا کہ اس کی جان ہی نکل گئی. 2500 روپیہ اس کو تنخواہ دے رہے تھے اور وہ بھی پورے ابھی تک 2 مہینے 10 دن. بچی کے گھر والوں پر پریشر تو نہیں ڈالا جا رہا کہ مقدمہ اپنا واپس لے لیں, انہیں کوئی دھمکیاں دی جا رہی ہیں؟ عمر شازیہ پہلے دن تو بہت زیادہ پریشر ڈالا جا رہا تھا, پہلے دن تک تو پولیس کارروائی کر رہی تھی, لیکن اس میں اس کے گھر والے اب میڈیا کو بہت زیادہ دعائیں دے رہے ہیں کہ میڈیا نے اس خبر کو جب ہائی لائٹ کیا تو سب کی مجبوری بن گئی, پولیس کی بھی مجبوری بن گئی, باقی ڈپارٹمنٹ کی بھی مجبوری بن گئی اس کیس کو فالو کرنے کی, اور اب یہ ہوا ہے کہ وہ تینوں ملزم پولیس کی گرفت میں ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. تو یہ ابھی دیکھیں نا ہم وہی اب اس بچی کی جو سائڈ اپ سٹوری ہے وہ تو کوئی نہیں بتا سکتا نا. یہ تو اب وہ عورت اور ملزمہ جس نے یہ اعتراف کیا ہے کہ اس نے اسے زد و کوب کیا ہے وہ بتا رہی ہے کہ اس نے 1000 سال کی بچی سے ممکن ہے گری گیا ہو یا نہ گرا ہو, وٹ ایور. اگر یہ تھا بھی تو میرے خیال میں یہ سزا نہیں ہو سکتی. تو یہ میرے خیال میں بڑا افسوسناک ہے, اس لیے ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا. اس کے ساتھ ہی شازیہ میں ایک اور سٹوری آج دیکھ رہا تھا کہ ایک ہمارے یہاں جو فیصلہ ہوا ان پرنسپل اور IMF اور ورلڈ بینک کی جو تمام ہدایات ان کے مطابق پیپلز پارٹی نے بھی تقریباً 65 جو ہمارے ادارے ہیں ان کو پرائیویٹائز کرنے کی بات کی تھی, اور کونسل آف کامن انٹرسٹ نے اس کی اپروول دی تھی پچھلی گورنمنٹ میں, اور اب 30 کے لگ بھگ جو ادارے ہیں 31 ادارے ہیں وہ بھی سرکار پاکستان اب ان کو پرائیویٹائز کرنا چاہ رہی ہے. خبر یہ ملی ہے کہ اس میں بڑی تیزی دکھائی جا رہی ہے اور کچھ بڑے ہلکے متحرک ہیں, خاص طور پر امریکن کمپنیز بڑی متحرک ہیں وہ, اور اس میں جو چیزیں جا رہی ہیں اس میں ہمیں OGDC کا جو معاملہ ہے اس پہ بھی ہمیں اعتراضات آئے تھے کہ جب اگر یہ ادارہ پیسے کما رہا ہے اور آپ کو پروفٹ دے رہا ہے تو وائی ٹو سیل اٹ. پھر ایک دوسرا سوال یہ اٹھا تھا کہ یہ جو آپ 25% کے شیئرز دے کے 100% کی ایڈمنسٹریشن دے دیتے ہیں تو کیا PIA کو آپ ایسے کریں گے؟ بھائی بھلے آپ کریں, CCI یہ سارے ادارے جو ہیں کونسل آف کامن انٹرسٹ اور آپ پارلیمنٹ یہ کرنا چاہ رہی ہے تو ضرور کر لیں اگر آپ سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہے, مگر جو لیڈ آؤٹ رولز آف بزنس ہیں, مثال کے طور پہ اگر روزویلٹ ہوٹل جو ہے اس کو آپ اس کی قیمت سے کم بیچتے ہیں یا تو یہ اب کون, پھر ایک ایڈوائزر بھی انہوں نے ہائر کرنا تھا, تو ایک تو بڑی ہیس دکھائی جا رہی ہے کہ یہ 18 مہینے میں ہونے والے پروسیس کو وہ کہہ رہے ہیں ہم 9 مہینے میں کریں گے. تو اب یہ اس ملک کے امانتیں ہیں, اس ملک کے ایسٹس ہیں جس پہ آپ یہ کھیل کر رہے ہیں. تو اب یوں ہے کہ اس کو کریں آپ, مگر اس کو اس انداز سے کریں کہ شفاف ہو اور پیسے لے کے آئیں. اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ جب آپ نے یہ پرائیویٹائزیشن شروع کی تھی اس سے پہلے 80s میں, تو اس وقت آپ نے یہ کہا تھا جی کہ ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اپنا قرضہ اتاریں گے. قرضہ ہمارا جو ہے وہ اب 60-70 ارب ڈالر ہو گیا ہے, وہ اثاثے ہمارے پاس نہیں رہے. اچھا اب اس میں اعتراض ایک اور بھی ہمارے دوست کرتے ہیں جی یہ 300-400 ارب روپیہ سال کا جو ہم دیتے ہیں تو اس کا ہم کیا کریں؟ بھائی وہ کدھر گیا خالد معین آفتاب کا کیس؟ اب پہلے آپ ایک بندے کو لگائیں وہاں پہ عدنان خواجہ جیسا بندہ لگا دیں, وہ اس کا کرے بیڑا غرق, اور پھر اس بیڑا غرق ہونے میں پورے کانسیپٹ کو کریں آپ ملائن اور کہیں جی اب ہم اس کو بیچنے کے لیے آگے. تو ایک تو پہلی بات ہے, چلیں جو بھی ہے. اب اگر آپ نے اس کو کرنا ہے
تو کلاسر صاحب ذرا آپ بھی اپنا ٹیک اس پہ دیں، اور اسلام آباد میں آپ بیٹھے ہوئے، یہ تیزی کیوں ہے وہاں پہ ان کو بیچنے کے لیے؟ قاضی صاحب میں اس کے ساتھ ہی یہ آپ نے بات کی ہے نا، ایک طرف تو پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے، جیسے پی اے کی بات کی آپ نے ابھی کہ اس کے 26% شیئر، اور بہت بڑے شکرے ابھی سے اسلام آباد میں لینڈ کرنا شروع ہو گئے ہیں، بڑے بڑے بریف کیس اٹھا کے۔ کل ہی میں پڑھ رہا تھا ایک اخبار میں خبر تھی کہ آپ اس IMF ریلیٹڈ باتیں آپ کو زیادہ نالج میں ہوتی ہیں۔ بورڈ آف انویسٹمنٹ کا جو نیا چیئرمین لگایا گیا ہے وہ مصروف ملازم رہے ہیں IMF کے، اور خود بہت بڑے بزنس مین ہیں، اور کل میں نے اس پہ ایک ٹویٹ کیا تھا کہ سب بیچ دو، وہ جو آتا ہے نا ایک ویب سائٹ کا ایک سلوگن ہے کہ سب بیچ دو، اس ملک میں سب بک رہا ہے یہاں پہ۔ ابھی پی آئی کا دیکھ لیں، سب سے بڑا جو فراڈ ہونے والا ہے ہو رہا ہے، اور اسحاق ڈار صاحب کی صدارت میں ہو رہا ہے، میرے پاس پیپر ہیں، منٹس ہیں اس کے میٹنگ کے جو مصروف نے چیئر کیا اسحاق ڈار صاحب نے، کہ یہاں پہ $3 ملین کے قریب انہوں نے یہ لیز پہ جہاز لیے ہیں، اور $3.4 ملین اس پہ ٹیکس ڈیوٹی آپ اور میری جیب سے پے کی جا رہی ہے۔ ہم $6.4 ملین جو ہے تقریباً 6.5 ارب روپے بنتا ہے، وہ ہماری جیب سے جا رہے ہیں، وہ لیز پہ ہم لے کے دے رہے ہیں، اور 26% شیئر تو آلریڈی دے چکے ہیں نا کلاسر صاحب۔ نہیں ابھی تو جب ہونی ہے پرائیویٹائزیشن تو ہونی ہے، لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر کرنی ہے تو یہ کیوں لیا؟ صحیح۔ کلوزنگ میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ کام کرنے ہیں تو خود آپ کو یہ پی اے کی مینجمنٹ بیچ سکے۔ یہ پہلے کرپشن کرتے ہیں، پیپلز پارٹی دور میں سب سے زیادہ کرپشن ہوئی ہے، انہوں نے وہیں سے شروع کیا جہاں سے وہ چھوڑ کے گئے تھے، اداروں کو تباہ کریں۔ اسٹیل مل جی آپ کو 24-25 ارب روپے کا 2008 تک پروفٹ دے رہی تھی، آج ملازمین کے پاس وہاں تنخواہیں تک نہیں ہے۔ تو یہ پہلے خود کرپٹ کرتے ہیں، دیوالیہ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں آئیں بیچیں، دوستوں کو کہتے ہیں آئیں حضور اب آپ لیں، آپ 20% شیئر لیں، یہ پورا کا پورا ادارہ آپ کا ہوا۔ یہ نیلام گھر لگ گیا ہے، ہمارے دوست طارق عزیز کا نیلام گھر ہے، یہ پاکستان بن چکا ہے۔ بہت شکریہ کلاس صاحب آپ کا، قائد صاحب آپ کا ناظر پروگرام کے لیے۔ آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے، خبر دنیا TV.tv پر ہمیں اجازت دیں، کل تک کے لیے۔